बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क से चंद अहम खबरें अभी तक शामिल की जाएंगी, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में ख़ास जायज़ा हम लेंगे जम्मू कश्मीर में कुल जमाती मीटिंग मुनक्कद होने के बाद रीजनल पार्टीज़ के तेवर मजीद सख्त और DDC चेयरमैन बडगाम के खिलाफ आत्म एतमाद की तहरीक लाने का DDC मेंबरान ने किया फैसला। इसके अलावा और भी मामलात होंगे जिनमें शहर श्रीनगर की हम बात करेंगे। गुज़श्ता से पैवस्ता पानी, बिजली, सड़क को लेकर मकामी लोगों के एहतजाज में शिद्दत आ रही है। प्रेस कॉलोनी से लेकर अंदरूनी गली कोचों तक आवाज़ें उठ रही है। अब मौसम गर्मी का ख़त्म होने लगा। मैकडामाइजेशन रोड्स को कराने का प्रोग्राम कब शुरू किया जाएगा, कब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से हस्ब मामूल अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर इलाके में बीती रात में गोलियों की घनघरश से सैदापोरा ईदगाह का इलाका लरज उठा और बताया जाता है कि बीती रात में तकरीबन 2 बजे के करीब इस एरिया का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन कर दिया गया। एरिया अलमदार कॉलोनी सैदापोरा ईदगाह के नजदीक बताया गया कि 2 मिलिटेंट इस इलाके में देखे गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के बाद IGP कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट करके ये इतला दी कि दोनों लोकल मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। कुछ महीने कबल LET से उन्होंने शिफ्ट किया था और ISJK में शमूलियत इख्तियार की थी, जहां पे हुए मिलिटेंटों की जानकारी बाद में IGP ने बताते हुए कहा कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक इरफान अहमद सोफी और बिलाल अहमद नटीपोरा श्रीनगर से है। बताया जाता है कि 14 दिसंबर 2020 को इन्होंने मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बाद कई एक ऑपरेशन के दौरान दोनों मिलिटेंट जो है फोर्सेस को कई एक बार नटीपोरा, बरजला और दीगर इलाकों से चकमा देने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज अलर सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने सैदपोरा ईदगाह और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद दोनों की हिलाकत का दावा किया। इधर नटीपोरा, बागी मेहताब, मोचवा, छानपोरा और आसपास के इलाके में पुरतशद्दुद झड़पों को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारी नफरी को तैनात कर दिया गया। कई जगहों पर एहतजाज की खबरें भी आई, जबकि सैदपोरा ईदगाह के करीब भी इनकाउंटर के बाद जो ट्रूप्स वापस निकल रहे थे, तो उसके बाद भी जम्मू कश्मीर पुलिस का लोकल यूनिट जो था पूरी तरह से इस इलाके में आखिरी खबरें आने तक गश्त करते नजर आ रहा था। वाज़ेह रहे कि अभी तक तकरीबन 9वां इनकाउंटर है और बीते 16 दिनों में अभी तक इन इनकाउंटर्स में बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। आपको याद होगा शहर श्रीनगर के होकरसर HMT के बाद शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हुए और जवाबी कार्रवाई में कई मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। IGP ने मजीद जानकारी देते हुए कहा कि इस हमले में, इस इनकाउंटर के दौरान CRPF के 2 एहलकार भी जख्मी हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और नाज़रीन, दूसरी खबर जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से मिल रही है। इलाका त्राल में हमारे नुमाइंदे शेख कौसर इतला देते हैं कि इलाके नवदल त्राल में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने मिलिटेंटों की एक बड़ी कमीनगाह को यहां पर पाया और उसके बाद यहां से 2 ग्रेनेड, जबकि 7 अदद मार्टर बॉम्ब, जबकि पीकर राइफल के 260 राउंड्स वगैरह शामिल हैं। बताया जाता है कि इस कार्रवाई से और बरवक्त कार्रवाई से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े हमले से पहले इस तरह के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। बताया जाता है कि नौदल त्राल और उसके आसपास के इलाके में इस कार्रवाई के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना गश्त मजीद तेज कर दिया। कस्बा त्राल से लेकर ऊपरी इलाकों का जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG और राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने कई इलाकों में चेकिंग का सिलसिला भी तेज कर दिया गया था। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सियासी पहलुओं को जरा खंगालने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में DDC चेयरमैनों, DDC मेंबरान के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए। नोटिफिकेशन वक्त उस वक्त PAGD ने मुश्तरका तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। बाद में नताइज आने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अलहदगी की इख्तियार की थी। जिला बडगाम से मिली इतलात के मुताबिक मुतल्लिका DDC चेयरमैन नजीर अहमद खान के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर और तहरीरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम को किया गया आगाह। उन्होंने बताया मुतल्लिका चेयरमैन ने
ان کے مسائل کو سننے کی زحمت تک گوارا نہیں کی. حالانکہ کچھ شکایتیں ایسی بھی مل رہی ہیں کہ ڈی ڈی سی چیئرمین بیشتر ڈی ڈی سی چیئرپرسنز کے انفرادی مسائل ہیں. کسی جگہ سفارش لگانی ہے, کسی جگہ معاملات میں ٹانگ اڑانی ہے, کسی جگہ بڑا ٹیلی فون کرنا ہو, تو اس ضمن میں بتایا جاتا ہے کہ 10 کے 10 ممبران نے ابھی تک تحریری طور پر ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام کو آگاہ کیا کہ نو کانفیڈنس موشن یعنی عدم اعتماد کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. اس سے پہلے سری نگر شہر میں بھی ملک آفتاب کے خلاف ڈی ڈی سی ممبران نے عدم اعتماد کی تحریک لائی تھی. بعد میں صلح سمجھوتہ کر کے معاملے کو فی الحال رفع دفع کیا. سیدھے چلتے ہیں بڈگام. ہمارے ساتھی سید روف فاروقی جڑیں گے. روف, اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, مجھے بتائیں کہ یہ جو تحریک لائی گئی ہے, کیا ضلع ترقیاتی کمشنر نے صرف ان کی اس نوٹس کو, ان کی اس تحریری طور پر شکایت کو سنا, یا آئندہ کچھ دنوں میں بڑی ڈرامائی تبدیلی متوقع ہے؟ بالکل تجمل, آج جو ممبران ہے 10 کے قریب ممبران جو ہے ڈی ڈی سی ممبران ضلع بڈگام سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے ایک میمورنڈم پیش کیا ہے, ایک تحریری ہم کہہ سکتے ہیں ایک درخواست دی ہے جو چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کا جو کمیشن ہے بڈگام کا نذیر احمد خان کے خلاف, کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں, اور باضابطہ طور پر ڈی سی کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا. اس میں 2-3 اہم نقطے ہیں جن پہ شاید بات کرنا بڑا ضروری ہوگا. ایک تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نذیر احمد خان کو جتانے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا. کچھ لوگ ان کے جن کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے بازو رہے ہیں جو الیکشن پروسیس رہا ہے, انہوں نے نذیر خان کو چیئرمین بنانے کے لیے بڑے کوششیں کی اور باقی لوگوں کو جو اس نذیر خان کے ساتھ جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا. وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. کچھ لوگ جو آلریڈی نیشنل کانفرنس کے جو ان کے خلاف تھے, جو ان کے اپوزٹ کینڈیڈیٹ تھے, جنہیں ڈی ڈی سی چیئرمین کے لیے جو انتخاب لڑا تھا, جو ہار گئے تھے, وہ تو اس میں شامل ہوں گے ہی ہوں گے, مگر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نذیر خان کو جتایا. اب ریزنز کیا ہے کیوں یہ کانفیڈنس موشن لایا گیا ہے؟ جو ممبران سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیولپمنٹ آسپیکٹ کو لے کر یہ بات کی ہے کہ ہم نے کچھ جو پرپوزلز دیے تھے چیئرمین کو جو پلان میں رکھنے تھے جو ڈیولپمنٹ ورک, مگر انہوں نے الزام لگایا کہ نذیر احمد خان نے اپنے علاقے کے لیے یعنی بیروا کے لیے ہی وہ پلان زیادہ تر مرتب کیے ہیں اور ان کے علاقے کو اگنور کیا ہے. یہ بیشتر ممبران کا ان کے الزام ہے کہ جن ممبران نے بنایا وہی ممبران اب عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں. کیا اس وقت ان کا فیصلہ غلط تھا؟ جہاں تک میرے سامنے آنکڑے ہیں, نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور بیشتر ممبران جو ہیں نذیر احمد خان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو انڈیپینڈنٹ لڑے تھے. مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ نیشنل کانفرنس کے پاس میجارٹی تو تھا, لیکن ڈی ڈی سی چیئرمین کیوں نہیں بن سکا؟ بالکل, اس وقت نیشنل کانفرنس کے پاس تو میجارٹی تھی, کیونکہ 9 کے قریب جو ممبران ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے جو جیت کر آئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی نذیر احمد خان کو انہوں نے چیئرمین بنایا. کچھ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کے جو اس وقت کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے خلاف ووٹ جو ڈالا تھا وہ نذیر خان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ڈی ڈی سی ممبران جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں, مگر اب جب میں نے بات کی نذیر احمد خان کے ساتھ ٹیلی فون پہ کے ذریعے میں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں غلط کروں, یعنی میں کرپشن کا ساتھ دے دوں, میں لوگوں کو دھوکہ دے دوں, تو یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکتی ہے. میں لوگوں کے لیے میدان میں آیا ہوں, میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, تو میں کرپشن یا غلط کا کیسے ساتھ دے سکتا ہوں؟ یہ آن ریکارڈ ہے جو نذیر احمد خان نے میرے ساتھ بات کی. میٹنگ طلب کرنے سے پہلے, پرائم منسٹر کی اس بیٹھک سے پہلے, کیا آپ کو لگتا تھا کہ یہ بیک فٹ پہ تھے, انہوں نے لب کشائی تک نہیں کی, تھوڑا اعتماد اب ریجنل پارٹیز میں آنے لگا خصوصاً نیشنل کانفرنس کو؟ دیکھیے, یہ معاملہ پارٹی لیول کا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ممبران نذیر احمد خان کے ساتھ رہے ہیں جن کا تعلق پی ڈی پی سے ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے, وہ بھی اب اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں شامل ہوئے ہیں. تو نیشنل کانفرنس کو اس کے ساتھ جوڑنا یا پارٹی بیس پہ اس کے ساتھ جوڑنا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس حد تک جا سکتا ہے. ابھی ذاتی جو ان کی جو مداخلت کی وجہ سے یا ذاتی جو ان کے کام ہے وہ نہیں نکل رہے ہیں. مگر اس میں ایک چیز ہے, جو جن لوگوں نے پہلے ان کو منتخب کیا اس وقت ان کا فیصلہ غلط تھا کہ نذیر احمد خان جو ہے وہ قابل نہیں ہے, وہ اس پد کو نہیں سنبھال سکتے ہیں, ڈی سی چیئرمین کے بننے کے قابل نہیں ہے؟ کیا اس وقت ان کا فیصلہ غلط تھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ڈی ڈی سی انتخابات کرائے گئے تھے, کہا جا رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو لوگوں کے لیے کام کیا جائے گا. اب اسی میں نو کانفیڈنس موشن میں یا لڑائی جھگڑوں میں سارے جو معاملات نکل جائے. ہم ایس ایم سی کی بات کریں, ایک آخری سوال ہوگا اس کے بعد بارہمولہ نیکسٹ. اس کے بعد کیا بارہمولہ میں بھی عدم اعتماد, بانڈی پورہ میں بھی عدم اعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جس وقت آپ ڈی ڈی سی چیئرپرسنز کی بات کرتے ہیں
بیشتر DDC چیئرپرسن جو ہے وہ کم ووٹ لینے کے بعد بنے ہیں، یعنی ان کے پاس 1 یا 2 ووٹ تھے، بعد میں مینیج کیے. کیا آنے والے دنوں میں ان اضلاع پہ بھی نظر ہوگی؟ بالکل، دیکھیے بارہمولہ پہ آلریڈی نظر ہے اس حوالے سے، کیونکہ وہاں کی جو چیئرپرسن ہے، جو پیپلز کانفرنس کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ ختم ہو چکا. بانڈی پورہ میں اسی طرح کی سچویشن بنی ہے، ایون پلوامہ میں بھی اسی طرح کی سچویشن بن رہی ہے. تو سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جو DDC چیئرمین ہیں، ان کے خلاف جو ان کی جو ٹیم ہے، جو ان کے ممبران ہیں، وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو تعمیر و ترقی کیسے ہوگی؟ کیا تب ان لوگوں نے صحیح فیصلہ نہیں لیا تھا DDC چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے؟ کیونکہ 6 مہینوں میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کہ اب یہ نااہل بن چکا ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا، اس سے کام نہیں نکل سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے سیاست ہے اور ذاتی مقصد زیادہ ہے. لوگوں کی فکر کم ہے مگر ذاتی مقصد زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ سید روف فاروقی ضلع بڈگام سے اس خبر کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ناظرین، ضلع بڈگام کے بعد بارہمولہ کے بعد بانڈی پورہ کے بعد شپین کے بعد پلوامہ میں معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح بارہمولہ اور بانڈی پورہ میں بھی چل رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی آپ کو اندیا دیا تھا کہ جن ممبران نے اپنی پارٹی کے الیکشن سمبل پر انتخاب جیتے تھے وہ چیئرمین بننے کا ادھورا خواب جو ہے ابھی ان کے دل میں ہے. لیکن اس موقع پر عجیب و غریب ایکویشن کے ساتھ کئی ممبران جو ہیں اپنی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. کچھ ممبران انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نذیر احمد خان کے ساتھ جڑتے ہیں. لیکن معاملہ ابھی ڈپٹی کمشنر کے نوٹس میں ہے. کیا ڈپٹی کمشنر الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے؟ اس کے بعد سری نگر، بڈگام، بارہمولہ، بانڈی پورہ، پلوامہ، شپین میں دوبارہ عدم اعتماد کی تحریکیں لائی جا سکتی ہے. اسپیشل رپورٹ اور گراؤنڈ رپورٹ میں آپ تک مکمل طور پر جانکاری پہنچائی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان تجمل اسلام کے ساتھ. ناظرین، جموں کشمیر میں عید الاضحیٰ کی تیاریوں کا آغاز تقریباً ہوا چاہتا ہے. جموں کشمیر کے متعدد علاقوں میں، ضلع ڈوڈا آپ کی تصویریں آپ کے حوالے. ضلع ڈوڈا میں آج مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے مال مویشی دور دراز علاقوں سے میدانی علاقوں کی اور لائے. امید تھی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر جانور بک جائیں گے اور ان کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا. مقامی لوگوں میں سے کہا کہ ایک شخص نے 200 جانور لائے تھے، جس میں بیڑ بکریاں وغیرہ شامل ہیں، لیکن بکے کتنے؟ بیتے 4 دنوں میں شدید گرمی میں 3. اس کے باوجود بھی سرکار نے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے. عموماً سرکاریں اس موقع پر کیا کرتی تھی؟ عموماً اس موقع پر گجر لیڈران جو کابینہ کا حصہ ہوا کرتے تھے، ڈویژنل کمشنروں جن میں کشمیر اور جموں شامل ہیں، ان کو مطلع کرتے تھے کہ جانوروں کو لانے اور لے جانے تک کا انتظام کیا جائے. انہیں مطلع کیا جاتا تھا کہ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کا وزن گھٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا. ایک طرف مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف خریدار نہیں ہے. ڈوڈا سے وسیم گتو کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں. کم سے کم 200 لوگ آئے ہیں، مگر لیا کسی نے نہیں جانور. گھر سے کتنے جانور لائے تھے؟ گھر سے ہم نے لائے کوئی 50 جانور. گھر سے میں نے 5 لائے اپنے گھر کے. جی میں نے اپنے 5 جانور لائے. میں نے سوچا کہ اب میں ان کو بیچوں گا کہ عید کے لیے کچھ بنے گا ہمارا گزارا. کوئی نہیں آتا ہے، نہ کوئی ریٹ ہے ہمارے لیے، نہ کوئی کچھ. ڈوڈا کے اندر کتنے دنوں سے آپ ہو؟ 3 دنوں سے. تو کتنے 3 دنوں میں کتنے جانور بیچے؟ 2. بس صرف 2 جانور بیچے. تو کیا دقت کیا آ رہی ہے؟ بڑی دقت آ رہی ہے. کوئی ریٹ کی دقت آ رہی ہے. ہمیں 200 سے حساب سے 250 سے کے حساب سے مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں اگر ریٹ 300 سے اوپر ملتا ہے ہم بیچیں گے مال کو. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کوئی قدم اٹھایا گیا، کوئی ریٹ دیا گیا آپ کو؟ نہیں، کوئی ریٹ نہیں ملا. اب کیا بتانا چاہو گے ضلع انتظامیہ کو؟ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ ریٹ نکالے جلد سے جلد ہم مال کو بیچیں گے. گراؤنڈ رپورٹ میں اگلی خبر تعزیتی مجلس کے حوالے سے. نیشنل کانفرنس کے صدر، سابق وزیر اعلیٰ، موجودہ ممبر پارلیمنٹ، سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر میں غلام حسن کے افراد خانہ کے ساتھ ملاقات کی. اس دوران انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈر اور دیگر پارٹیوں کے جو لیڈران ان کے ساتھ موجود تھے، غلام حسن کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی اور نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہمدردی کا اظہار کیا. جموں کشمیر میں بیشتر لیڈران جن کا تعلق متعلقہ تنظیموں سے ہے، تعزیتی مجالس کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. ڈاکٹر عبداللہ نے اس موقع پر تعزیتی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال پینڈیمک اور کووڈ-19 کے بیچوں بیچ میں ہم نے کافی تعزیتی مجالس کو دیکھا اور انہوں نے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ائمہ حضرات سے اپیل کی ہے، جو کہ جموں کشمیر میں، دنیا بھر میں اور ملک بھر میں اس وقت کووڈ-19 کے لوگ شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ قدرتی موت میں غلام حسن جاں بحق ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے افراد خانہ کے ساتھ ڈاکٹر عبداللہ نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے سرپرست نے آج خود اس تعزیتی میٹنگ میں جا کر افراد خانہ کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ نیشنل کانفرنس مصیبت کی گھڑی میں اس وقت اہل خانہ کے ساتھ ساتھ
शाना बशाना खड़ी है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के बीचों बीच में बड़ी डिमांड्स बढ़ रही थी कि ऑक्सीजन प्लांट्स को फौरी तौर पर नस्ब किया जाए। बांडीपोरा, बडगाम, कुलगाम, भद्रवाह मुतअद्दिद इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के बाद अब शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जरा कुलगाम की ताजा तस्वीरें देखिए। कुलगाम में आज खवातीन ने कुलगाम काजीगुंड रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया। उनकी एक डिमांड है कि फौरी तौर पर इसे शिफ्ट किया जाए। और रात के दौरान यहां से धमाकों की आवाजें आती है और रात के दौरान मकामी बस्ती में इस तरह से ऑक्सीजन प्लांट खड़ा करना कहां का इंसाफ है। हमारे साथी कुलगाम से हमीद मलिक की रिपोर्ट को देखते हैं। गुजारिश ये चीज कि ऑक्सीजन प्लांटेशन यह बड़ क्या नौकसान पे मे बच्चे ये 4 बच्चे यह मे उतर अमिस गो रेट 2 रेत गई 2 रेत बच्चे मे रात वन यह वट यह शंगन तहन मे नी 4-5 लट डाक्टरन दप अमिस शोर यह थवन शोर नबर मे युत जगह कर क्या मे दीता डी साहब जगह कुछ बह बस तथी तो मकल न्याय अगर सोन गुजारिश ये कि अगर यह तुलन हथ साइडस थोत तुलन बचन 4 जिवार मकल न्याय। कुलगाम से ये तो आवाजें उठ रही हैं कि जिस वक्त आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाना था, कम से कम देखना था कि आबादी में बन रहा है, उस वक्त मकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते, जिला तरक्याती कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अच्छे से सबमिट करते। बहरहाल इस ऑक्सीजन प्लांट को हटाने के 100 नुकसान आपने गिनाए, लेकिन फायदे कितने हैं। बहुत लोगों की जिंदगियां बची और मतबादिल जगह का इंतजाम जिला तरक्याती कमिश्नर कितने देर में करता है। ऑक्सीजन की प्लांट की सख्त जरूरत है और लोगों को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल बरतना होगा। नाज़रीन, इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में खुसूसी दौरे के दौरान उन्होंने गंडोला का भी इफ्ताह किया। जम्मू से बहुफोर्ट और मुतअद्दिद इलाकों में सयाहत को इसको बहुत ज्यादा फरोग मिल सकता है। न सिर्फ पत्नी टॉप बल्कि दीगर इलाकों तक भी आज के इस दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि इस मौके पर न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार फराहम किया जाए बल्कि पर्यटक, सयाहत या टूरिज्म की बात करें तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है बाहर से जम्मू कश्मीर वारिद हो सकते हैं। हालांकि गंडोला की आजमाइश के बाद जम्मू कश्मीर में कई एक सेक्टर्स में कई एक जगहों पर गंडोला का तजुर्बा किया गया था, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं हो सका। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा उनके मुशीर बसीर अहमद खान, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता और सीनियर अफसरान और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर भी मौजूद थे। और नाजरीन, बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं कि गंडोला का इफ्ताह हुआ, लेकिन सरकारी मुलाजमीन पर लगातार तलवार लटक रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के वो मुलाजमीन जिन्हें नाअहल करार दिया जा सकता है, जिन्हें इनएफेक्टिव अब डायरी में लिखा जा चुका है, उनके खिलाफ सरकार ने कमर कसी। सरकार ने कहा अब फौरी तौर पर उनको रुखसत किया जाएगा। जिनकी 20 साल सर्विस मुकम्मल होगी, उम्र 48 साल के आसपास होगी। मेरे साथी और ब्यूरो चीफ हिलाल हांजूरी जुड़ेंगे श्रीनगर से। हिलाल, जम्मू कश्मीर में सरकारें बनती है, मुलाजमीन के तो बहुत ज्यादा मुश्किलात और मुतालबात हल होते हमने देखे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो मिलिटेंट अटैक्स के बाद लगातार जो सूरत हाल हमने देखी, मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। अब उन मुलाजमीन को जिन्हें नाअहल करार दिया जा सकता, मुझे समझाएगा कि जिस वक्त नौकरी लगी क्या उस वक्त वो अहल था, आज 20 साल के बाद नाअहल हो गया। देखिए, इस तरह की केसेस न सिर्फ जम्मू कश्मीर में होने चाहिए थे, बल्कि इस तरह की ड्राइव फिर पूरे मुल्क के अंदर चलनी चाहिए। ये मुख्तलिफ मुलाजमीन तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल ये जो ऑर्डर है ये आज का नहीं है, ये साल 2020 में अक्टूबर के महीने में जारी किया गया था, जिसमें यही बात कही गई थी कि जो भी लोग नाअहल है या कॉम्पिटेंट नहीं है अपने पोस्ट या पोजीशन के तई जहां पर उन्हें बिठाया गया है, लगाया गया, तैनात किया गया, अगर वो वहां पर उनसे काम नहीं हो पाता है तो फिर उन्हें रिटायर करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन जो मुलाजिम तबके हैं उनका ये मानना है कि ये सही तरीका नहीं है और इसका जो प्रोसेस है वो भी सही नहीं है और ये मुलाजमीन कुश पॉलिसी है, क्योंकि उनका मानना है कि जिस वक्त रिक्रूटमेंट हुई है, अगर उसी वक्त ये पैरामीटर्स जो है उन पर नजर रखी गई होती, ये पैरामीटर्स उस वक्त कायम किए गए होते तो शायद आज ये नौबत नहीं पहुंचती। तो इस वजह से मुख्तलिफ मुलाजिम या जितने भी एम्प्लॉयज एसोसिएशन हैं उनकी जानब से इस फैसले की तनकीद भी हुई है, लेकिन बहुत वक्त तक फिर इस पर खामोशी रही। लेकिन इस वक्त फिर से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस मामले को उठाया और बाज़ाब्ते तौर पर जो फाइनेंशियल कमिश्नर है या चीफ सेक्रेटरी है उनकी भी जानब से भी अब ये हिदायत जारी किए गए, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है
ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے لیول پر جو ملازمین کی ہلال تحقیق شروع کریں، حاجری ان کی دو اسکروٹنی طرح کے شروع کریں۔ مطالبات عوام کے سامنے اس وقت ہیں، ایک تو دربار منہ کی منتقلی کے متعلق مختلف آرڈر جاری کرنا، اس کے بعد سرکاری ملازمین کو کئی ایک کیسوں میں شامل کیا گیا ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ انوالو تھے ملٹنسی کو لے کر، اس کے بعد تیسرا اہم آج کا معاملہ جب دیکھتے ہیں کہ ان ملازمین کی جن کی 20 برس کی سروس مکمل ہوئی، کل ملا کر عوامی رد عمل کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ دیکھیں سیاسی فیصلے سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن بیوروکریسی اور لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ میں شفافیت لانے کی بھی ضرورت ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن عوامی رد عمل کیسا ہے؟ دیکھیے، عوام میں کافی ناراضگی ان فیصلوں کو لے کر جو ہے پائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ صرف جموں کشمیر میں ہی نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے اندر ہے، لیکن سلیکٹیولی کشمیر کو اس چیز کے لیے چنا گیا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو اس چیز کے لیے چنا گیا ہے، تو اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے، نہ صرف ملازم طبقے بلکہ پبلک عام لوگ جو ہے وہ بھی اسے سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی زیادتی ہے، اور یہ صرف پورے ملک کے اندر جو جموں کشمیر کی آبادی ہے ان کے خلاف یہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو پبلک کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، ملازمین کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، تو اس پر جو سرکار کا کیا موقف آئندہ رہے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن یہ بات بظاہر ہے کہ پورے ملک کے مقابلے میں اس طرح کا پروسیس جموں کشمیر میں شروع کیا گیا ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے کہ جو نااہل لوگ ہیں اور اس نااہلی کو کے جو پیمانے ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ ابھی تک طے نہیں ہو پایا ہے۔ ان افیکٹو سے مراد کیا ہو جائے گی؟ کیا اگر کوئی ہینڈی کیپ ہے اور وہ کوئی جو دستاویزی کام ہے یا دفتری کام کی طرح سے نہیں انجام دے پاتا ہے اس کو ریٹائر کرنا ہے، یا اگر کوئی اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہے، اگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے؟ ایک آخری سوال تو کیا ہوگا، ان کے خلاف بالکل یہ ملازمین کے مسائل انفرادی اور اجتماعی طور بھی ہیں۔ اب جو یہ ملازمین اگر آرڈر امپلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ قانون کی روح سے دیکھیں تو 3 مہینے کا نوٹس ملے گا، اور اس کے بعد جس طرح سے سرکاری ملازمت میں اس طرح کے اختیارات صاحب اختیار لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ ملازم آج 48 سال کی عمر میں کہاں جائے گا؟ بالکل، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال 2010 میں جو نئی پالیسی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے آئی ہے کہ اب کوئی پینشن بھی نہیں ہوگا، تو 48 سال کی عمر میں نہیں بلکہ جو جس کی سروس صرف 22 سال ہوگی تو اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ ایک بڑا سوال ہے جو گورنمنٹ کے سامنے ہے، لیکن اس پر کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ریٹائرمنٹ یا اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن کسی بھی ملازم کو ملتا تھا تو انہیں مرنے تک یا زندگی جب تک ان کی تھی تب تک انہیں یہ جو ہے یہ چیز رہتی تھی کہ کوئی چیز انہیں ساتھ ہے، لیکن اب ادھورا ہی ان کا ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اب سرکاری نوکری جو ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ہلال حاجری سری نگر سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ ناظرین، سرکاری ملازمین کے لیے اب بڑی چنوتی ہے، جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن بڑی سخت ہے، اور ایک طرف آپ کو عموماً ہمیں یاد ہے کہ جو عوامی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو اس وقت گولڈن ہینڈ شیک کہا جاتا تھا، اور کئی کمپنیوں کو جس وقت اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بات کریں اس کو خسارے میں پایا گیا، اس کے بعد گولڈن ہینڈ شیک کر کے ملازمین کو برطرفی کے احکامات بھی صادر ہونے لگے تھے، بعد میں پھر عوامی آوازیں اٹھی، آج کل احتجاجوں میں بہت کمیاں آنے لگی ہیں جو ڈیموکریٹک طریقے سے ان مطالبات کو لے کر سڑکوں پر ہوا کرتے تھے۔ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جموں کشمیر میں اس مسئلے کے بعد کس طرح کے سیاسی بیان بازیاں آئیں گی، لیکن اب چلتے ہیں جموں سے تازہ ترین اطلاع ہے کہ ٹریڈرز فیڈریشن نے آج اپنا احتجاج درج کیا، کس بات کو لے کر؟ جموں کشمیر میں سرکاری ملازمین کے بعد دربار منہ کی منتقلی سے متعلق جو لیفٹنٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کو آرڈر آیا اس کے خلاف سیکپا ہو کر آج جموں میں کئی احتجاجی انجمنوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا کہ اس آرڈر کو منسوخ کیا جائے۔ یہ آرڈر ہمارے جموں کشمیر کی عظیم روایات میں سے ایک ہے، بھائی چارہ، امن، ترقی، خوشحالی، تمام چیزیں اس میں موجود تھی۔ ہم یہاں پہ سرکار کو یہ چیتاونی دے رہے ہیں کہ آپ اس دربار کو جو روکا ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے، نہیں تو ہم اس جن آندولن کو اور تیز کر دیں گے۔ آپ نے ہم سے ریاست چھینی، 370 چھینا، ہمارا وشیش ادھیکار چھینا، یہ ہمیں قطعی برداشت نہیں ہے۔ آپ نے ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ چھینا، اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں مہاراجاؤں کا لیا ہوا فیصلہ آج آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا، ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کا پریاس کیا ہے، اسے ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ مشن سٹیٹ ہوڈ کا یہ روڈ میپ ہے، ہم جموں کشمیر اور لداخ کو پھر سے اکٹھا کریں گے اور اپنا وشیش ادھیکار، بزرگوں کی وراثت، مہاراجاؤں کی ریاست کو واپس لیں گے،
और अगर दरबार मूव शुरू नहीं किया, ये करोड़ों रुपए का व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टरों का और होटलियर, रेस्टोरेंट, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार रेडी। जम्मू की आवाज़ें आप तक पहुंची। आखिर पे मुख्तसर सी खबर यह कि हमारे साथी और दानिश सिद्दीकी जो कि फोटो जर्नलिस्ट है, इससे पहले हेडलाइन टुडे में बहसीती रिपोर्टर काम करते थे। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में सहाफत के जरिए अपने फराइज अंजाम दिए, लेकिन अफगानिस्तान में जारी इस वक्त तालिबान और फोर्सेस के बीच में जो इस वक्त झड़पें चल रही है उसमें वो शदीद जख्मी होने के बाद जाम बहक हुए और उन्होंने अपना गोल्डन कैरियर जो सहाफत को दिया, आपका ताल्लुक जामिया मिलिया दिल्ली से था और इस वक्त रॉयटर्स के लिए बहसीती फोटो जर्नलिस्ट अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।